عقائد مشہور ہیں وہ نہایت ہی جادوئی قسم کے ہیں۔ مثلاً یہ منکا جس کے پاس ہوگا وہ ہر قسم کے مخفی اور برے اثرات سے محفوظ رہے گا، دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور وہ اپنے دشمن پر حاوی رہے گا۔ منکے کی حامل شخص پر کبھی کالا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ زہر کی طرح ہر قسم کی نحوست اور بد اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سانپ کے منکے کو انگوٹھی یا لاکٹ بنا کر پہنا یا رکھا نہیں جا سکتا، اسے ناپاکی اور چمڑے سے بنی چیزوں سے بھی دور رکھا جاتا ہے تاکہ ناپاکی اور چمڑے کی بو سے یہ خراب نہ ہو جائے۔ اس منکے کو ایک چاندی کی ڈبیا میں کسی اندھیری اور خفیہ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ جس کے پاس یہ منکا ہو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ہفتے کے بعد وہ اسے کچھ دیر کے لیے دودھ میں ڈبو کر رکھے تاکہ اس میں جذب شدہ بد اثرات نکل جائیں۔ دودھ سے نکالنے کے بعد اسے دھو کر خشک کر کے دوبارہ چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کافی عرصے تک ایسا نہ کیا جائے تو منکا مردہ ہو کر اپنے اثرات کھو بیٹھتا ہے۔ جوگی حضرات بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام ہو یا اسے دل کے قریب لانا مقصود ہو تو اس کے پاؤں کی مٹی لے کر ایک ڈبیا میں منکے کے ساتھ رکھ لے، وہ شخص کھنچا ہوا آپ کے پاس چلا آئے گا۔ جوگی حضرات اسے مختلف عملیات اور منتر وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سپیرے اور جوگی اپنی بیٹیوں کو جہیز میں اور کوئی چیز دیں یا نہ دیں، 3 چیزیں لازمی دیتے ہیں جن میں سانپ کا منکا، گیدڑ سنگی اور ہتھ جوڑی شامل ہیں۔ یہاں یہ دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سانپ کا منکا کہاں سے آتا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ جس طرح انسانوں اور جانوروں میں بیماریوں کے طور پر پتھری پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح سانپوں میں بھی ایک پتھری پیدا ہو جاتی ہے، اسے سانپ کا منکا کہا جاتا ہے۔ یہ پتھری سانپ کے سر میں پیدا ہوتی ہے۔ سانپ کے منہ میں تالو میں ایک زہر کی تھیلی ہوتی ہے جو سانپ کے اگلے 2 نکیلے اور سرنج کی طرح کھوکھلے دانتوں میں کھلتی ہے۔ جب سانپ کسی کو ڈستا ہے تو اپنے یہ نکیلے دانت اس کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ دباؤ پڑنے سے یہ تھیلی دبتی ہے اور زہر اس کھوکھلے دانتوں سے ہوتا ہوا شکار کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے جس سے شکار بے حس یا بے ہوش ہو جاتا ہے اور سانپ اس کو آرام سے نگل لیتا ہے۔ اگر سانپ یہ زہر استعمال نہ کرے تو اس کی تھیلی میں موجود زہر بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ تھیلی پھٹ جاتی ہے اور سانپ اپنے ہی زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جنگل میں موجود سانپ اپنی خوراک یا دفاع کے لیے جانوروں کو ڈستے رہتے ہیں، اس طرح ان کے زہر کی مقدار نارمل رہتی ہے۔ لیکن سانپوں کی کچھ اقسام ایسی ہیں جن میں زہر زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس حالت کو سانپوں کی بیماری کہا جا سکتا ہے۔ زہر کی زائد مقدار تھیلی میں بڑھتے بڑھتے ایک دانے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ جیسے جیسے زہر بڑھتا جاتا ہے یہ دانہ بھی حجم میں بڑا ہوتا جاتا ہے اور پتھر کی طرح سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا ابھار سانپ کے سر میں واضح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے۔ سپیرے اس ابھار کا مطلب جانتے ہیں اور وہ اس سانپ کو پکڑ کر تیز دھار چاقو یا بلیڈ سے سانپ کے سر میں ہلکا سا چیر لگا کر یہ پتھر نکال لیتے ہیں۔ سانپ کا منکا نکالنے میں یہ احتیاط رکھی جاتی ہے کہ سانپ کا منکا نکالنے کے بعد سانپ مر نہ پائے، کیونکہ جوگیوں اور سپیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر منکا نکالنے کے دوران سانپ مر جائے تو وہ منکا مفید ہونے کی بجائے سخت نحوست کا باعث بن جائے گا، اور جس شخص کے پاس وہ منکا ہوگا وہ شخص سخت نحوست کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ جوگی لوگ منکے والے سانپ سے منکا حاصل کرنے کے لیے ایک آسان اور خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ عموماً منکا حاصل کرنے کے لیے وہ ایک سیاہ اور انتہائی موٹے زہریلے سانپ کو پالتے ہیں۔ اس سانپ کو ایک الگ اور محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے، اسے پینے کے لیے روزانہ دودھ دیا جاتا ہے۔ جب سانپ کو روزانہ بغیر ڈسے خوراک ملتی ہے تو اس کے زہر کی مقدار کسی استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے سر میں منکے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایک خاص وقت آنے پر جوگی انتہائی احتیاط سے
सांप के सर में चीर लगाकर ये मनका निकाल लेते हैं और सांप को दोबारा जंगल में छोड़ देते हैं। जिस वक्त मनका सांप के सर से निकाला जाता है उस वक्त ये लंबूतरा और रीठे की शक्ल का होता है। बाहर की हवा लगने से ये सख्त होकर फैल जाता है और ये चिपटी सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये वजन में बिल्कुल हल्का होता है और देखने में प्लास्टिक का एक टुकड़ा दिखाई देता है। जिस तरह कीमती पत्थरों और नवादरात की पहचान न रखने वालों को बेवकूफ बनाकर जाली पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं, इसी तरह असली मनके की पहचान न रखने वालों को नौसरबाज और जाली सपेरे प्लास्टिक के टुकड़ों पर काला रंग करके मनके के नाम पर बेच देते हैं। असली मनके की पहचान ये है कि ये साइज में 1 या 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होता। इसकी शक्ल बैजवी या गोल होती है। ये वजन में बहुत हल्का होता है। लेकिन असली मनके की शिनाख्त का सबसे आसान तरीका ये है कि मनके को अपनी जुबान पर रखिए। असली मनका जुबान पर रखते ही वो जुबान से चिपक जाएगा और जुबान को चूसने या जज्ब करने लगेगा। अगर ऐसा हो तो समझ जाइए कि वो असली मनका है। असली मनके को अगर पानी में डाला जाए तो पानी के छोटे छोटे बुलबुले भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मनके के मुतालिक हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।